السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ شی جن پنگ کی چین CELAC فورم کے چوتھے وزارتی اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور خطاب۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی چین CELAC فورم کے چوتھے وزارتی اجلاس میں شریک وزرائے خارجہ اور نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں، اور جاپان اپنی جارحیت کی تاریخ کو خوبصورت دکھانے سے باز رہے، چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 13 مئی کی صبح چینی صدر شی جن پنگ نے چین، لاطینی امریکی اور کیریبین ریاستوں کی برادری کے فورم کے چوتھے وزارتی اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور اس سے اہم خطاب کیا۔ شی جن پنگ نے اعلان کیا کہ چین لاطینی امریکہ کے ساتھ 5 بڑے منصوبوں کا آغاز کرے گا تاکہ مشترکہ طور پر چین لاطینی امریکہ ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کی جائے۔ اپنے خطاب میں شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور لاطینی امریکی اور کیریبین ممالک گلوبل ساؤتھ کے اہم اراکین ہیں۔ آزادی ہماری شاندار روایت ہے، ترقی اور احیاء ہمارے فطری حقوق ہیں، اور عدل و انصاف ہماری مشترکہ جستجو ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین لاطینی امریکی اور کیریبین ممالک کے ساتھ مل کر 5 بڑے منصوبوں کا آغاز کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ مشترکہ طور پر ترقی و احیاء کے حصول اور چین لاطینی امریکہ ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے کوشش کی جائے۔ پہلا منصوبہ یکجہتی کا منصوبہ ہے، جس میں اگلے 3 سالوں میں چین ہر سال CELAC کے رکن ممالک سے سیاسی جماعتوں کے 300 عہدیداران کو چین کا دورہ کرنے کی دعوت دے گا۔ دوسرا ترقیاتی منصوبہ ہے۔ اس منصوبے میں چین لاطینی امریکہ سے مزید اعلیٰ معیار کی مصنوعات درآمد کرے گا اور چینی کمپنیوں کو لاطینی امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے کی ترغیب دے گا۔ تیسرا منصوبہ تہذیبی ہے، جس میں چین لاطینی امریکہ تہذیبی مکالمے کی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ چوتھا منصوبہ امن کا منصوبہ ہے، جس میں تمام فریق انسداد آفات کے انتظامات، سائبر سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد بدعنوانی، انسداد منشیات اور سرحد پار منظم جرائم پر ضرب لگانے میں تعاون کو مضبوط بنائیں گے۔ پانچواں منصوبہ عوامی رابطوں کا منصوبہ ہے، جس میں اگلے 3 سالوں میں چین 3500 سرکاری اسکالرشپس، چین میں 10,000 تربیتی مواقع، بین الاقوامی چینی اساتذہ کے لیے 500 اسکالرشپس، تخفیف غربت میں تکنیکی صلاحیتوں کے لیے 300 تربیتی مواقع، چائنا برج پروجیکٹ کے تحت چین کا دورہ کرنے کے لیے 1000 گروہوں کو دعوت اور اسمال اینڈ سمارٹ ذریعہ معاش کے 300 پروگرامز کا آغاز کیا جائے گا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین پہلے مرحلے میں 5 لاطینی امریکی اور کیریبین ممالک کے لیے ویزا فری پالیسی نافذ کرے گا اور مناسب وقت پر اس پالیسی کے دائرے کو وسعت دے گا۔ CELAC کے چیئرمین ملک کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو، برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا، چلی کے صدر گیبریل بوریک اور نیو ڈیولپمنٹ بینک کی صدر اور برازیل کی سابق صدر دلما روسیف نے بھی افتتاحی تقریب میں تقاریر کی۔ CPC کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے 12 مئی کو بیجنگ میں چین لاطینی امریکہ اور کیریبین ممالک کی کمیونٹی کے فورم کے چوتھے وزارتی اجلاس میں شرکت کرنے والے دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اور نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ کیوبا کے وزیر خارجہ روڈریگز سے ملاقات کے دوران وانگ ای نے کہا کہ چینی حکومت کیوبا کی حکومت کی قومی خود مختاری اور وقار کی حفاظت کے لیے عادلانہ جدوجہد کی حمایت کرتی رہے گی، اور چین کیوبا ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں نئے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوین گیلپینٹو سے ملاقات کے دوران وانگ ای نے کہا کہ چین علاقائی ممالک کے اتحاد اور خود انحصاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور وینزویلا سمیت لاطینی امریکہ کے ممالک کے ساتھ مل کر غنڈہ گردی کی مخالفت اور بین الاقوامی انصاف کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی روز وانگ ای نے پیرو، یوراگوئے، گیانا، نکاراگوا، کولمبیا اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ چین کی ریاستی کونسل کے نیوز آفس نے 13 مئی کو جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ اور دنیا کی فاشسٹ مخالف جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ کی یادگار تقریبات کا لوگو جاری کیا۔ یہ لوگو دیوار چین، زیتون کی شاخوں، روشنی، 80 کے عدد اور وقت 1945 تا 2025 پر مشتمل ہے۔
دیوار چین پوری قوم کی متحد جدوجہد کا نشان ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ حب الوطنی پر مبنی عظیم قومی روح ہی جنگی فتح کا فیصلہ کن عنصر ہے۔ زیتون کی شاخیں چینی عوام کی سخت محنت اور جدوجہد کے بعد حاصل کردہ فتح کی علامت ہیں، جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ چین کی عوام مختلف ممالک کے عوام کے ساتھ مل کر امن کی قدر کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوگوں میں روشنی سے فتح کے ایک دروازے کی تشکیل دی گئی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ چینی عوام کی جاپانی جارحیت کے خلاف جنگ اور دنیا کی فاشسٹ مخالف جنگ کی فتح حق کی برائی پر، روشنی کی تاریکی پر اور ترقی کی رجت پسندی پر عظیم فتح ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مضبوط قیادت میں چینی قوم کی نشت ثانیہ کا مستقبل بے حد روشن ہے۔ 13 مئی کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں جاپانی چیف کیبنٹ سیکرٹری یاہاشی یوشی ماسا کے تاریخی امور پر حالیہ ریمارکس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی عسکریت پسندوں نے جارحیت کی جنگ کا آغاز کر کے ناقابل بیان جرائم کیے، جن سے چینی اور ایشیا کے متاثرہ ممالک کے عوام کو سنگین آفات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آج تک جاپان میں جارحانہ جنگ اور نو آبادیاتی حکمرانی کو خوبصورت دکھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جاپانی فوج کے ہاتھوں جنسی غلام بننے والی کمفرٹ ویمن جیسی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مبہم بیانات دیے جا رہے ہیں، اور کچھ سیاستدانوں نے بار بار یاسوکونی شرائن پر حاضری بھی دی ہے، جہاں دوسری جنگ عظیم کے کلاس اے جنگی مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان نے اپنی جارحیت اور جرائم پر غور و فکر کرنے کے بجائے چین اور روس کی جانب سے مشترکہ طور پر تاریخی سچائی کا دفاع کرنے اور عالمی امن کے حصول کی کوشش کرنے کی منصفانہ اپیل پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں، جو ایک بار پھر تاریخی مسائل پر جاپان کے غلط رویے کی عکاسی ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اس سال جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ اور فاشسٹ مخالف عالمی جنگ کی فتح کی 80ویں سالگرہ ہے۔ ہم جاپان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے تاریخی جرائم اور ذمہ داریوں پر غور و فکر کرتے ہوئے جارحیت کی تاریخ کو خوبصورت دکھانے کے تمام اقدامات سے باز رہے اور پرامن ترقی کے راستے پر قائم رہتے ہوئے ٹھوس اقدامات کے ذریعے ایشیائی ہمسایوں اور بین الاقوامی برادری کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرے۔ مقامی وقت کے مطابق 12 مئی کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاک نے CMG کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے چین اور امریکہ کے درمیان جنیوا مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ ڈوجاک نے کہا کہ اقوام متحدہ چین اور امریکہ کے سوئٹزرلینڈ میں تجارت پر براہ راست مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے، جو عالمی معیشت کے لیے ایک بہت مثبت اشارہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ تجارتی جنگ کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے اور تمام فریقوں کو بات چیت کی ضرورت ہے۔ امریکی ٹیک کمپنی مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے حال ہی میں CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکی ٹیرف پالیسی نے بہت غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے، جو تمام شعبوں پر بہت برا اثر ڈالے گی۔ یہ غیر یقینی صورتحال کمپنیوں کو معمول کے مطابق سرمایہ کاری کی سرگرمیاں انجام دینے سے روک سکتی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ آج کی ٹیرف پالیسیاں نہ تو مقبول ہیں، نہ ہی ان پر مناسب بحث ہوئی ہے، اور نہ ہی ادویات اور الیکٹرانکس صنعتوں پر ان کے اثرات واضح ہیں۔ بل گیٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ چین پر امریکی ٹیکنالوجی پابندیوں نے چین کی ٹیکنالوجی کی ترقی کو محدود کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس چین نے الیکٹرانک چپس کی تیاری جیسے شعبوں میں تیز رفتار ترقی حاصل کر لی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے 12 تاریخ کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وفد 13 مئی کو قطر کے دارالحکومت دوحہ روانہ ہوگا، جہاں وہ حماس کے ساتھ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر بالواسطہ مذاکرات کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسی روز امریکی خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی بریٹ میکگوگ سے ملاقات کی، جس میں نیتن یاہو نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات صرف گولہ باری کے سائے میں ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اب بھی کسی ایسے معاہدے کی مخالفت کرتا ہے جس میں جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے پر بات چیت کی ضرورت ہو۔ دوسری جانب حماس نے اپنے 11 مئی کے بیان میں کہا تھا کہ وہ حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی کے انتظام کے لیے ایک آزاد اور
پیشہ ور کمیٹی کا قیام ہے تاکہ خطے میں طویل مدتی امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے اور محاصرے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ احتسام الحق کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔